یا علی مدد، آپ دیکھ رہے ہیں الحسینی اعزاز یوٹیوب چینل۔ کوئی بوجھل عرفان نہیں پڑھوں گا، بڑا سادہ سا پڑھ دوں گا۔ کہا میں نے وہاں سجدہ کیا اور سجدہ کر کے میں نے اپنے پروردگار سے کہا مالک یہ کون سا مقام ہے؟ میں کھڑا بھی تھا، میں جا بھی رہا تھا۔ کہا مجھ سے خطاب ہوا او میرے محبوب، اے علت دین، اگر تو نہ ہوتا میں دین کو نازل ہی نہ کرتا۔ سن میرے محبوب، سن میرے محبوب، سن میرے محبوب جس کی زبان سے میں بولتا ہوں۔ سن میرے محبوب جس کے لعاب دہن سے میرے قرآن نے غسل کیا ہے۔ سن میرے محبوب، سن کائنات کے ہر حسن میں نے تیرے صدقے میں نازل کیا۔ سن میرے محبوب تیرا عکس میں نے آئینہ توحیدی میں محفوظ کر لیا۔ عکس نہیں، عکس نہیں، میں نے تو آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کہا او میرے محبوب میں نے تجھے ہی تجھ سے لے لیا ہے، اب جب حسین مانگے گا میں تجھے ہی دوں گا۔ سمجھ رہے میں نے تجھ سے تجھے ہی لے لیا ہے۔ اللہ اکبر، نہ جانے وہ کیا منزل ہو۔ کہا جب بھی، کیوں کہ میں تیرا عکس نہیں بھیج سکتا جب حسین مانگے۔ اسی لیے حسین نے بھی ہم شکل نہیں کہا۔ آپ وہ فکرہ سنیے، حسین نے بھیجتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اے میرے اللہ اب میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جب مجھے نبی کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا میں اسے دیکھتا تھا، یعنی نبی کو دیکھنے کی خواہش جب حسین میں پیدا ہوتی تھی، حسین آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے تھے، اسے دیکھتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ میں شبیہ کی بھی بات کروں گا کہ شبیہ رسول کیوں کہتے ہیں۔ او بھائی ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، ہمیں تو پتا چلا شبیہ جناب کاپی نوادل، فوٹو کاپی۔ اللہ اکبر۔ پھر حسین نے کیا کہا؟ یہ گفتار میں بھی تیرا نبی ہے، یہ بڑا ہیبت ناک، بہت جلالی فضیلت ہے علی اکبر کی۔ کہا میں اسے بھیج رہا ہوں جو گفتار میں۔ اچھا نبی کی گفتار کیا تھی؟ قرآن نے اس پہ قسم کھائی۔ قرآن نے کہا یہ اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک میں وحی نہ کر دوں، اور حسین بیٹے کو کہہ رہا یہ وہ جا رہا ہے جو نبی کی گفتار ہے۔ یعنی علی اکبر وجود میں آئی ہوئی وحی ہے۔ پھر کیا کہا حسین؟ حسین نے کہا یہ وہ جا رہا ہے میرے پروردگار جو کردار میں رسول ہے۔ اور سورہ حجر میں اللہ نے کیا کہا؟ لعمرک، اللہ نے قسم کھائی، حیران نہ ہوئیے۔ اللہ نے کہا اے رسول تیری پوری زندگی کی مجھے قسم۔ اور حسین کہہ رہے ہیں بیٹے سے تو کردار ہے محمد مصطفیٰ کا، یعنی اللہ کی قسم ہے علی اکبر۔ اللہ کی کھائی ہوئی قسم ہے علی اکبر۔ اللہ اکبر۔ اچھا اللہ کی قسم کیا ہوتی ہے بھئی؟ قرآن فہمی ہونی چاہیے، اور تمام مومنین اور تمام دوست احباب تشریف فرماؤں گے۔ اور معاف کیجیے آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح کہ میں شیعہ سنی کا قائل نہیں ہوں، میں تو امت محمد کا قائل ہوں، ٹھیک ہے نا؟ مجھے کوئی غرض نہیں ہوتی کون شیعہ ہے کون سنی ہوتا ہے، میں بالکل اس سے بے پرواہ ہوں۔ نہ میں نے کبھی کہا سنی بھائی تو نہ کبھی کہا شیعہ بھائی، نہیں، ہم امت رسول اللہ ہیں، اور وہی بن جائیں تو بڑی بات۔ اور اسلام میں صرف دو ہی فکریں ہیں،
ایک مومن ہونا، ایک منافق ہونا. یا مومن ہو جائیے یا بھلے منافق ہو جائیے. سورہ منافقون کوئی ہمارے 14ویں صدی میں تھوڑی اتری ہے، وہ رسول کے زمانے میں اتری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دو ہی، یا مومن یا منافق. سیدھی بات. شیعہ سنی والا کیا چکر ہے؟ یہ کوئی چکر وکر نہیں. آپ نماز پڑھیے، چاہے ہاتھ چھوڑ کے پڑھیے، باندھ کے پڑھیے، کچھ پڑھیے، مزہ تو عجیب ہے، کمال ہے. علی کے پاس سب جا کے پوچھ رہے تھے علی بتائیے آسمان کیسے بنا؟ علی بتا رہے تھے. کہا زمین کیسے بنی؟ علی بتا رہے تھے. کہا انڈے کون دیتا ہے؟ علی بتا رہے تھے. بچے کون دیتا ہے؟ علی بتا رہے تھے. کہا پگڑی کے پیچھے کیا ہے؟ علی بتا رہے تھے. کہا بال کتنے؟ علی بتا رہے تھے. کہا آج کھاؤں گا کیا؟ علی بتا رہے تھے. معاف کیجئے، یہ سارا کچھ تو علی سے پوچھنا یاد تھا. یہ کیوں نہ پوچھا کہ محمد 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے، کھول کے پڑھتے تھے، کیسے پڑھتے تھے؟ علی سے اتنے مشکل مسئلے پوچھے لیکن یہ نہ پوچھا. مرضی ہے نا امت کی. علی سے سب کچھ پوچھ لیا، انڈے، بچے، پگڑی، بال، یہ وہ فلانا ڈنگڑا. ابے ابے بھی پوچھ لیے سرکار. علی نے سب بتا دیا. علی سے یہ پوچھنا بھول گئے کہ سرکار کیسے نماز پڑھتے تھے، ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے کہ کھول کے پڑھتے تھے. کیا ملت ہے، کیا ملت ہے. لیکن کمال ہے بات، کیونکہ محور اس وقت علی اکبر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور زیادہ وقت بھی نہیں لینا، طویل بھی نہیں کرنا، کیونکہ کہیں اور بھی نوکری کرنی ہے. اور صاحب بادل بھی اسی لیے آ کے بیٹھ گئے کہ جی چونڈ چھٹو. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہوں انہوں تو سننا پہ گیا، مجبوری ہے کہ بھی ہوں علی اکبر بھی سنو بادشاہ. ٹھیک ہے نا؟ بعد میں آپ نے مصائب بھی میری جگہ پڑھنے اور قصیدے بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا جی؟ کوئی گل نہیں نا، منت اللہ کر لیں. سنو، خدا آپ کو عزت دے. ہمیشہ آپ لوگ یہ ذاکر کی عزت اتنی ہے کہ مالکوں نے فرمایا کہ اگر مجلس پڑھتے ہوئے ذاکر کے آنکھ سے ہماری خالص محبت آنسو بن کے نکل آئے، اللہ اس آنسو پہ ثواب نہیں دیتا، اس آنسو سے فرشتہ خلق کرتا. فرشتہ خلق کرتا. جو قیامت تک تسبیح پڑھے گا وہ ذاکر کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی. یہ وہ ذکر ہے سرکار. ہاں میں تو خدا کی قسم آپ کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں، جتنی فضیلت ہے آپ کی. پر ادھر بیٹھے نا، یہ تھوڑی ہے، آپ کی زیادہ ہے. اس پہ بھی ایک حدیث سن لو. بلکہ 9 معصوموں کا قول بادشاہوں کا موجود ہے کہ ہماری محبت میں جو اپنے گھر سے نکلا، اللہ اس کے لیے زمین پر چلنا حرام قرار دے دیتا ہے. جبریل کو کہتا ہے پر بچھا، اس کے اوپر چلیں گے. یعنی معنویت اتنی، یعنی زمین کو اتنا پاک کر دے جیسے تیرا پر ہے. یعنی گندی زمین پر ان کے قدم نہ پڑیں، کیونکہ یہ حسین کے عشق میں جا رہے ہیں، یہ ہمارا ذکر سننے جا رہے ہیں. اتنی فضیلت ہے تمہارے چلنے کی، تمہارے آنے کی. رسول اللہ نے حجت الوداع پہ دوسری حدیث بھی سن لو، یہ بڑی ضروری چیز ہے جس سے پتا چلے آپ کو کہ نیٹ پہ بیٹھ کے لائیو مجلس نہیں دیکھنی. 14 تمہارے کمپیوٹر پہ نہیں آتے، یہاں آتے. ہاں یہاں تقدس ہے، وہاں تو تم نکرے شارٹس پہن کے بیٹھے بچے دیکھ رہے ہیں، شرم بھی نہیں آتی. مجالس سن رہے ہیں شارٹس پہن کے. مجلس میں آؤ جہاں تمہیں رسول اللہ ملیں گے، جہاں تمہیں حسن و حسین ملیں گے. ہاں یہاں تشریف لائیے، لائیو دیکھ لیں گے. میں تو بند کرا دیتا تو پتہ نہیں آج بچے چلا رہے زبردستی. بڑا اچھا کیا. میں تو منع کرتا ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ کر کے بھی دکھاتا ہوں. مجھے کوئی مارکیٹنگ نہیں کرنی، میں علی کے ساتھ مارکیٹ کر چکا ہوں. میرے بچوں کمپیوٹر پہ نہیں، مجلس میں آؤ. ہمارا شعار یہی ہے، یہی آ کے سنو، قصیدے سنو، داد دو. خدا کی قسم آہ اور واہ
شیخ صدوق فرماتے ہیں اللہ کے نام ہے، تم آہ کہو گے تو اللہ کا اسم ہے اور واہ کہو گے تو اللہ کا اسم ہے۔ وہ ذاکر تے ایویں کملا ہویا پہ مینوں داد دیو مینوں داد دیو مینوں داد، نہیں، وہ اللہ کا نام ہے۔ یعنی ذکر محمد والے محمد کیسا ذکر ہے کہ ہم ان میں روئیں تو کلمہ اور خوش ہو تو کلمہ، کیسا ہے؟ اب علی اکبر بادشاہ، واپس میں تمہیں دو بڑی راز کی باتیں بتاؤں۔ اب علی اکبر ڈھل گئے، وہ شبیہ کیا؟ بڑی اہم بات، شبیہ۔ نقل اور شبیہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شبیہ وہی، نقل بھی وہی؟ نہیں، نقل اور شبیہ میں فرق ہوتا ہے۔ نقل جس میں کچھ تبدیلی ہو گئی ہو، شبیہ جو وہی ہو۔ یہاں رسول اللہ کی شکل کی بات نہیں ہو رہی، حقیقت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے کہ محمد پہلے آیا تھا، حقیقت حسین پر اتری۔ حقیقت محمدیہ کو کہتے ہیں شبیہ رسول۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے حضور؟ حسین بادشاہ جھولے میں پڑے ہوئے اکبر کو اٹھا کر نا، میں میلاد کی ایک روایت ضرور پڑھوں، سینے سے لگایا اور پھر بی بی خود فرماتی، عالیہ بی بی روایت کرتی، کہا میں نے بھائی کو دیکھا سینے سے لگائے کھڑے ہیں اور آہستہ آہستہ اکبر سے کچھ بات کر رہے ہیں۔ آج جب وہ تشریف لائے، کہا ہم سب چلے گئے، حسین تنہا رہ گئے اپنے بیٹے کے پاس، اور جھولے سے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور کچھ باتیں کرنے لگے۔ اب پتہ نہیں تمہارا ظرف اتنا ہے سن پاؤ گے یا نہیں پاؤ گے، لیکن بہرحال میں سنا رہا ہوں۔ کہا میں آگے بڑھی اور میں نے کان لگایا، حسین بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ عالیہ بی بی کہہ رہی، عالیہ عقیلۃ العلوم محمد و آل محمد، عقیلہ قریش نہیں، آل محمد کے علم کو عقل پہ پرکھنے والی۔ وہ شہزادی آگے بڑھی، کہتی ہے میں نے کان لگا کے سنا، حسین اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے علی آنکھیں کھول، میں تیری آنکھوں میں دیکھوں جب تو وہاں سے چلا تھا تو یہ کیا کر رہا تھا۔ اکبر آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، میں زیارت کروں جب تو وہاں سے چلا تھا، وہ کیا کر رہا تھا؟ تو وہ علی اکبر، وہ علی اکبر، وہ علی اکبر۔ اچھا اب ایک حدیث سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ بس میں تمہارے لیے تشنگی کا سامان پیدا کر کے جا رہا ہوں کہ اس علی اکبر کو آپ نے کیوں نہیں سمجھا۔ ابھی تو خطبے بہت ہیں بادشاہ کے، دسترخوان لگتا تھا، اگر سادات بیٹھے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے سیدہ کے نام کا جو دسترخوان مدینہ میں لگتا تھا، آگے حسین بھی اسی دسترخوان پہ آ کے کھاتے تھے، اور علی اکبر کے لیے حسین جیسی حجت کے سامنے کرسی لگتی تھی، اور علی اکبر کرسی پہ جب بیٹھ جاتے تھے تو حسین کہا کرتے تھے علی اکبر اپنی دادی کے فضائل پڑھ۔ تو بنی ہاشم نے ایک دن کہا کہ سرکار آپ علی اکبر سے فضل خود کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا سنو یہ میں سنت قائم کر رہا ہوں سادات میں کہ وہ جب بھی دسترخوان لگائیں اپنے میں سے کسی بیٹے کو کہا کریں بیٹھ کے فضائل دادی کے پڑھ۔ اس سے کبھی تنگی نہیں آئے گی رزق میں۔ وہ علی اکبر۔ بس جناب کتاب ہے آداب الصلاۃ، اور اس میں آقا خمینی کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب آداب الصلاۃ، اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی اور پڑھی ہوئی ہے، بس اس کی روایت سن لو اور میں بیٹے کے حوالے کر دوں۔ آپ کہیں گے 3-4 بار تو کہہ چکے ہیں چھڑتا دے تو ہے نہیں بس ٹھیک ہو گیا، کیونکہ کسی منطق تک تو پہنچنا ہے۔ بس اب وہ سارا کچھ چھوڑ دیا علی اکبر بادشاہ پہ، کیا عرض کروں، ابھی تو نام اور اسم پہ ہی بات چل رہی تھی، ابھی ذات گرامی کہاں آئی کہ ذات علی اکبر پہ بات کرتے
ذات پہ بات کرتے، ذات پہ بات کرتے، ذات پر بات کرتے۔ حسین نے اکبر کی ماں سے کہا تھا، اے اکبر کی ماں، لا مجھے دے۔ میں کیا عرض کروں۔ بہرحال آداب الصلاۃ میں آقا خمینی رحمت اللہ ہمارے مسلک کے بہت بڑے عالم اور قوم ایران کے رہبر، وہ اپنی آداب الصلاۃ میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب معراج پہ تشریف لے گئے نا تو پہلے آسمان پہ جب پہنچے تو جبریل نے دستک دی، پھاٹک کھلوائے، یوں ہی نور رسالت پہلے آسمان میں داخل ہوا، فرشتوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ بھگدڑ سمجھتے ہیں؟ ہلچل مچ گئی، کوئی گر رہا ہے، کوئی کھڑا ہو رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، اور تمام ملائکہ نور رسول کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ جبریل نے دیکھا کہ سارے ملائکہ سجدے میں گر پڑے ہیں، تو جبریل نے بلند آواز سے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ملائکہ ہڑبڑا کے نا سجدوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جبریل نے کہا، کیا ہوا تھا تمہیں؟ کہا، جبریل ہم کیا کرتے، تیری مہربانی، تو نے رسول کے نور کا اعلان کیا، ہم تو حیران تھے اس نور کو دیکھ کر، یہ ہمارے رب کے ساتھ کتنا ملتا ہے۔ ملائکہ نے کہا، نور رسالت کو دیکھ کر ملائکہ، بس میں نے ختم کر دی، ملائکہ نے کہا، جبریل ہم کیا کرتے، یہ نور ہمارے رب کے نور سے کتنا ملتا ہے۔ اور جس نور کو دیکھ کے فرشتے گھوم گئے، وہی نور حسین کی گود میں ہے۔